سے بتاؤں گا میں نے کتنے بڑے بڑے کمینوں کے عبرتناک انجام لکھے. میں نے یہاں تک بتایا کہ سیال کوٹ کا ڈپٹی کمشنر غلام سرور جس نے ختم نبوت کے مجاہدین پہ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے تھے، اور جاؤ آج بھی جا کے وہاں دیکھ سکتے ہو پاگل پن کا دورہ پڑا، پاگل ہو گیا تھا. ان کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہو ڈپٹی کمشنر ہاؤس کا کہ وہاں پہ بیٹھا تھا، گھر میں بیٹھا تھا کہ پاگل پن کا دورہ پڑ گیا اور پاگل ہو گیا. یہاں تک کہ ڈپٹی کمشنر ہاؤس سے نکالا اور پاگل خانے میں بھیج دیا. وہی پاگل خانے میں کتے کی موت پڑا تھا. میں نے کہا تفصیلات کا ٹائم نہیں ہے اگر میں آپ کو بتاتا کہ غلام محمد گورنر جنرل جس نے ختم نبوت کے مجاہدین پہ بڑے ظلم کیے تھے، یہاں تک کہا تھا کہ میرا جی کرتا ہے جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی بات کرتے ہیں، جی کرتا ہے ایک ایک کوئی سے 10 ملا ماروں، 10 ختم نبوت کے نام لیوا ماروں. یہ بکواس کی تھی. الگ موضوع ہے کہ پھر کیسے اس پہ اللہ کا عذاب آیا تھا. کراچی کے جس ہسپتال میں زیر علاج تھا، عجیب بیماری لگ گئی، ایسی چیخ مارتا ہسپتال کے باقی مریض وہاں سے یہ کہتے بھاگتے جاتے کہ بھاگو بھاگو یہاں پہ اللہ کا عذاب آ رہا. آن دی ریکارڈ ہے. اور اگلی بات سنیے، آخرکار دفن بھی کہاں کیا گیا؟ گورا قبرستان میں. جب لے جا رہے تھے دفن کرنے کے لیے، قریب سے کراچی کے شاہراہ فیصل پہ عائشہ بوانی کالج کے ساتھ گورا قبرستان ہے. گزرے انہوں نے کہا دور میں جاتے ہو، چند سرکاری ٹاؤ سے کہا یہیں پہ دفن کر دو. جاؤ آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہو ختم نبوت کے غدار کو مسلمانوں کے ہاں بھی اور ایک جگہ نصیب نہیں ہوئی. چوڑوں کے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا. دیکھ لو جا، مجھے پتا لگا، میں وہاں پہنچ گیا، اس کی قبر میں گیا. پوری ویڈیو کلپ انشاءاللہ آپ کو سینڈ کروں گا. ویڈیو کلپ بنایا اور میں نے بتایا وہاں کا گورکر ہے، اس کا نام ہے سرفراز، عیسائی ہے. میں نے سوال کیا اس قبر کے بارے میں کیا احوال ہیں، بلیو کرنا. اچھا میں نے اس کے مزید تحقیقات کر کے گیا تھا. اس سے پہلے یہ ہوا تھا کچھ عرصہ گزرا، حکومت نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے. اب لوگ تانے مارتے ہیں کہ اس نے ختم نبوت سے غداری کی تھی اور چوڑوں کے ہاں سے دفن کیا گیا، چلو نکالو. چونکہ امان تن دفن تھا، آخرکار آرڈر لیے گئے. ایک مجسٹریٹ، 2-3 ڈاکٹر، 2-3 چوڑے، 4-5 جناب کانسٹیبل تھے. جب وہاں پہ پہنچے انہوں نے کہا نکالو. قبر کھدائی کی، قبر کشائی کی، بلیو کی لیے اور بھی ریکارڈ ہے. نیچے کیا دیکھا؟ سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے اس کی ہڈیوں پہ ڈنگ مارے جا رہے ہیں. اللہ کا عذاب تھا. انہوں نے فائر کھولا، نہیں لگا. انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا عذاب ہے. وہیں پہ مٹی ڈالی، بند کر دیا. آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں نے ریکارڈنگ کی وہاں کھڑے ہو کے، آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے بعد میں اسے ماربل کر دیا کہیں کوئی سانپ بچھو باہر نہ آ جائے. آخرکار کیا ہوا؟ میں نے سرفراز سے پوچھا، میں نے کہا یہ تو بتا قبر کے حوال کیا ہیں، باہر کا کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا سنیے، اگر پوچھتے ہیں تو پھر بتا دیتا ہوں. کہتا ہے آدھی رات کا وقت آتا ہے، پچھلا پہر ہوتا ہے، رات کے 2-3 بجتے ہیں. اس کی قبر کے اندر سے چیخوں کی آواز آتی ہے، ہولناک چیخیں، دردناک چیخوں کی قبر سے آواز آتی ہے. اور اگلی بات سنیے، آخرکار کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ جی بڑا بندہ تھا، چلو پاکستان کا گورنر جنرل رہا ہے. 4 ستون کھڑے کر کے کچھ عرصہ بعد حکومت نے اوپر چھت ڈال دی. آپ بلیو کریں، ہمیں اور لوگوں نے بھی بتایا، سرفراز عیسائی گورکر نے بھی بتایا کہ جناب جب سخت حبس کے دن آتے ہیں، سخت گرمی پڑتی ہے، کہتے ہیں سارے قبرستان کے کتے چھاؤں کی تلاش کرتے کرتے ختم نبوت کے غدار کی
भी कब्र पे आते हैं, पेशाब भी करते हैं, गलावत भी करते हैं और दुनिया वालों को इस बात का पैगाम भी देते हैं कि दुनिया वालों जो खत्मे नबूवत से गद्दारी करेगा परवरदिगार उसके साथ फिर ये सलूक करता है। और कुत्ते भी पैगाम देते हैं, कहते हैं वो हम कुत्ते भी इसकी कब्र पे पेशाब करना प्राउड फील करते हैं। हमें फख्र है कि हम खत्मे नबूवत के गद्दार की कब्र पे पेशाब करते हैं। मैंने कहा पूरा टॉपिक है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला इस टॉपिक पे बात करूंगा। कहने का मकसद है, बात को क्लोज करता हूँ, खत्मे नबूवत की तहरीर खत्म हो गई, लेकिन चंगाई थी अंदर ही अंदर सुलगती रही, यहाँ तक के 22 मई का दिन आ गया 1974 जब मिस्टर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तकरीबन 100 तलबा शुमाली इलाका जात की सैर तफरीह के लिए बजरिया ट्रेन पे, नाम था चनाब एक्सप्रेस, उसमें बैठ के मुल्तान से पेशावर जाने के लिए रवाना हुए। जब ट्रेन चलते चलते, तवज्जो करना, कादियानियों के पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशत के अड्डे, सबसे बड़े इक़्तिदार, कुफर के सबसे बड़े मरकज, इसका पुराना नाम था रबवा, अब उसका नाम है चनाब नगर। वहां आके पहुंची, तब रबवा एक बंद शहर हुआ करता था, कोई मुसलमान रबवा में दाखिल नहीं हो सकता था। अश्शाम पे बस अलग से थे, इनकी नज़ारतें वज़ारतें अलग से थी, अदालतें अलग से थी, निज़ाम सब अलग से था। जैसे ही मुसलमान तलबा उस स्टेशन पे आके उनकी ट्रेन रुकी, मरवई गुंडे, मरवई दहशतगर्द ट्रेन में घुस गए और खत्मे नबूवत के खिलाफ लिटरेचर तक़सीम किया, जिसमें लिखा हुआ था कि नाउज़ बिल्लाह मुहम्मद की नबूवत का जमाना चला गया है, अब मोहम्मद के बाद मिर्जा कादियानी अल्लाह का नबी बन के नाउज़ बिल्लाह आ चुका। जवाब में मुसलमान तलबा ने जब ये देखा, नारे लगाए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताज़दारे खत्मे नबूवत, कादियानियत मुर्दाबाद, कादियानियत। फिर क्या हुआ, ये आपको तारीख बता रहा हूं, हिस्ट्री है हमारी। फिर क्या हुआ, विसल हुई ट्रेन, रबवा को छोड़ के आगे रवाना हो गई। पीछे से मरवई गुंडे सर जोड़ के बैठ गए कि ये क्या हो गया है, क्योंकि रबवा की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था, किसी ने खत्मे नबूवत के नारे लगाए थे और कादियानियत मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। उन्होंने तलबा को सबक सिखाने का प्लान किया। जब उनकी ट्रेन सैर तफरीह करने के बाद 29 मई 1974 को वापस रवाना हुई, वो ट्रेन चलते चलते जैसे ही रबवा आके रुकी, 5000 मरवई गुंडे पहले से ही हाथों में डंडे लेके, कुल्हाड़ियां लेके, पत्थर लेके वहां पे खड़े थे। तलबा पे बरस पड़े, घसीट घसीट के ट्रेन से बाहर निकाला, वो वहां पे प्लेटफॉर्म पे पटक पटक के मारा, डंडे मार मार के सर फोड़ दिए, लाठियां मार मार के, हौकियां मार मार के हड्डियां तोड़ दी, टांगे तोड़ दी। मुसलमान तलबा खून में नहा गए, हाय हाय, परत छीन लिए, कीमती सामान छीन लिया, घड़ियां छीन ली। दूर खड़ी मज़हरें सारा मंजर देख के खुशी से रक्स करती थी और तालियां बजाती थी। हाय हाय, तेरे मुल्क के अंदर तेरे मुसलमान बच्चों के साथ उन्होंने ये सलूक किया। आखिरकार आधा घंटा तक ट्रेन को जानबूझ के लेट किया गया, फिर विसल हुई। आखिरकार तलबा को फिर घसीट के ट्रेन में सवार किया गया। ये खबर पूरे मुल्क में जंगल में आग की तरह फैल गई कि तेरे पाकिस्तान में तेरे बेटों के साथ, तेरे बच्चों के साथ इन मरदई लानतियों ने ये सलूक किया है। जब ट्रेन फैसलाबाद के स्टेशन पे आई, जमे ज़हीर वहां पे पहले से मौजूद था,
بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے مشائخ آئے، لوگوں کی آنکھیں پرنم تھی، ہر کلیجہ پھٹا ہوا تھا۔ علماء نے وعدے کیے کہ اے ہمارے بیٹوں، اس دن تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تمہارے خون کے ایک ایک قطرے کا ہم ان مرضی مرکدوں سے حساب نہیں لے لیتے۔ یہ وہ ٹائم تھا جسے سن 74 کی تحریک ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ پورے ملک کے اندر پھر یہ تحریک شروع ہو گئی۔ ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بوڑھا اس کی زبان پہ یہی تھا کہ قادیانیوں کو کافر بھی قرار دیا جائے اور ان مسلمان ہمارے بچوں کے اور خون کا حساب بھی لیا جائے۔ یہ تحریک شروع ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ آخر کار 30 جون آیا 1974، جب قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں تاریخ سارا ختم نبوت کی قرارداد پیش کر دی، جس میں کہا گیا قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے۔ آخر کار باقی بھی پھر سارے مقابلے کر کے علماء، مجلس عمل، تحفظ ختم نبوت ماں سے وجود میں آئی، جس میں سبھی نے حصہ لیا۔ آخر کار 13 دن مرغیوں کے 30 سربراہ کو قومی اسمبلی بلایا گیا، اور یحییٰ بختیار تھے، اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے وہ سارے حوالے، سارے ریفرنسز قومی اسمبلی میں پیش کیے، جن میں قادیانیوں نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی تھی، انبیاء کی شان میں گستاخیاں کی تھی، میرے آقا کے پیارے صحابہ، پیارے اہل بیت، ان کی شان میں بدترین گستاخیاں کی تھی۔ آخر کار پھر وہ تاریخ ساز دن آیا جسے 7 ستمبر 1974 کہا جاتا ہے، کہ جس دن قادیانیوں کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ غیر مسلم اقلیت کافر قرار دے دیا۔ اب اس یوم فتح ختم نبوت کو 50 سال کا عرصہ بیت گیا۔ گولڈن جوبلی چل رہی ہے، جس کے تحت پورے پاکستان کے سارے علماء نے یہی اعلان کیا ہے کہ ہر بچے تک، ہر نوجوان تک اس خبر کو پہنچاؤ کہ گولڈن جوبلی کیا ہے۔ 7 ستمبر کسے کہا جاتا ہے؟ قادیانیوں کو کافر قرار کیوں دیا گیا؟ میں صرف چند باتیں پیش کر کے انشاءاللہ ایسا موقع کبھی کبھی آتا ہے، یہ اللہ نے آپ کو یہ دل دکھایا ہے شکر کیجیے۔ ہمیں 2 خوشیاں ملی ہیں اس مہینے، ایک کریم آقا کی آمد کی خوشی ہے، میلاد کی خوشی ہے، دوسری قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں 50 سال گولڈن جوبلی کی خوشی ہے۔ اس لیے 5 منٹ لیٹ سے تو خیر ہے انشاءاللہ، میں ابھی ایک اور جگہ بیان کر کے آ رہا ہوں، لیکن یہ باتیں بڑی ہیں، عرض کروں گا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہماری یوتھ، ینگ جنریشن، ان کا ایمان برباد کرنے کے لیے کبھی کہا جاتا ہے جناب یہ مرغئی قادیانی یہ تو ہمارے بھائی ہیں، کبھی کہا جاتا ہے یہ تو پاکستان کا سرمایہ ہے، کبھی کہا جاتا ہے، یہاں تک کہا گیا، حمزہ علی عباسی نام سنا ہوگا، اس نے حضرت ٹی وی پہ آ کے یہ بکواس کی تھی، اس نے کہا اسٹیٹ کو کیا حق ہے، ریاست کو کیا حق ہے کسی کو کافر قرار دے۔ واضح کہا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینا نعوذ باللہ، کہا یہ تو ظلم ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ قومی اسمبلی ان شرابیوں کی تھی جنہوں نے مرزیوں کو کافر قرار دیا، استغفر اللہ۔ اور یہاں تک کہا گیا، فیصل آباد کے رانا لعنت اللہ نے یہاں تک کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ یہ مرزئی تو ہم مسلمانوں سے اچھے مسلمان ہیں، نعوذ باللہ۔ اب یہ باتیں کر کے کبھی یہ کہا جاتا ہے وہی قادیانیوں کو پھر سے موقع دیا جائے گا، قومی اسمبلی بلایا جائے گا کہ اپنے حق میں دلائل پیش کیے جائیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں آخر قومی اسمبلی میں سنیے، بڑی اہم عرض کروا، آخر قومی اسمبلی میں ایسا کیا پیش کیا گیا تھا، وہ کون سی باتیں تھیں کہ وہ حیران ہو گئے تھے۔ میں صرف 2-4 باتیں پیش کر کے بات ختم کروں گا۔ یہ میرے پاس سے کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 9، لکھنے
بکنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے۔ ربوا سے یہ کتاب چھپی اور اگلی بات سنیے، قادیانیوں کی آفیشل ویب سائٹ alislam.org، اس میں میرے بھائی یہ کتاب موجود ہے، جس کا جی چاہے وہاں جا کے بھی حوالہ دیکھ سکتا ہے۔ اور قومی اسمبلی کی ساری کارروائی 5 جلدوں میں چھپ چکی ہے، جس کا جی چاہے وہاں جا کے وہ دیکھ سکتا ہے۔ یحییٰ بختیار تھے، اٹارنی جنرل تھے، انہوں نے سوال کیا پارلیمنٹیرین سے، پوچھا یہ تو بتاؤ آپ میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو نعوذ باللہ یہ کہے کہ مرزا قادیانی کو فتح ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مرزا قادیانی کذاب پہ لعنتیں بیچتے ہیں کہ اس نے ذلت کی زندگی بسر کی، لیٹرین میں گر کے کتے کی موت مر گیا، ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ اسے فتح ہو گئی۔ تب یحییٰ بختیار نے یہ حوالہ قومی اسمبلی میں پیش کیا، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 31 ہے۔ سنیے کیا وقت ہے، کہتا ہے جو میری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھ آ جائے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے، حلال زیادہ نہیں۔ بولو استغفر اللہ۔ اس نے کہا یہ دیکھو، یہ تو تمہیں ہمیں یہ سارے کے ساری قومی اسمبلی کو، پرائم منسٹر کو، چیف منسٹر کو، صدر کو، پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، پوری دنیا کے بڑے بڑے سرات کو، وہ کتب، ابدال، اہل اللہ، مجاہدین، ہم سب کو، ہماری ماں بہنوں کو نعوذ باللہ یہ تو حرام زادہ کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور بتاؤ جو لعنتی پوری امت کو اتنی بڑی گالی بکے، اس کے خود حرام زادہ ہونے میں پھر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وہ حیران ہونے کا اچھا کہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا صرف یہ نہیں کہتے اگلی بات، میں نے کہا ساری کاروائی پرنٹ ہو چکی ہے۔ یہ کتاب ریئل بک اس وقت میرے ہاتھ میں جو قومی اسمبلی پیش کی گئی تھی، کتاب کا نام ہے تذکرہ، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب، ربوا کا نام موجود ہے، ربوا کی شکل لگی ہے اس کے اندر۔ اس بے ایمان نے صفحہ نمبر 607 صفحہ نمبر 336 پہ واضح طور پہ کہا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتے یہ سارے کے سارے کافر ہیں، جو مجھے نبی نہیں مانتے یہ سارے کے سارے مسلمان جہنمی ہیں، کافر ہیں۔ انہوں نے کہا اور یہ تو ہمیں کافر کہتے ہیں، خود تو مسلمان کہتے ہیں، تو جو لعنتی پوری امت کو نعوذ باللہ کافر کہے، اس کے خود سب سے بڑا کافر ہونے میں بتائیں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 21، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب۔ میرے بھائی قومی اسمبلی میں پیش کی گئی۔ اب نوجوان کہتا ہے یار سمجھ نہیں آتی، مردئی کہتا ہے جیڑا کلمہ تو آدھا اوہی کلمہ ساڑھا، میں مسلمان ہوں، یہ مولوی زاری نے ہمیں کافر کہتا ہے، کیوں جاتا ہے ان کے پاس لعنت میں بھیڑ، ورنہ یہ تیرا ایمان برباد کر لیں گے۔ یہ حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے۔ یہ کتاب جلد نمبر 21، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب، اس کے اندر صفحہ نمبر 354 پہ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتے ہوئے ختم نبوت کے عقیدے کو گالی بکتا ہے، کہتا ہے ختم نبوت کا عقیدہ کس قدر لغو، کس قدر باطل، کس قدر جھوٹا، کس قدر شیطانی عقیدہ ہے۔ کہتا ہے جس مذہب میں ختم نبوت کا عقیدہ ہے میں ایسے مذہب کو شیطانی مذہب کہتا ہوں۔ اور اٹارنی جنرل نے یہ حوالہ پیش کیا اور کہا بتاؤ جو لعنتی اللہ کی کتاب قرآن پاک کو نعوذ باللہ جھوٹی کتاب کہے جس میں ختم نبوت کا عقیدہ ہے، جو لعنتی اسلام کو جھوٹا مذہب کہے، شیطانی مذہب کہے، اس سے بڑھ کے اور لعنتی، اس سے بڑھ کے اور جھوٹا، اس سے بڑھ کے اور کوئی کافر ہو سکتا ہے؟
انہوں نے کہا ہمیں سمجھ آ گئی ہے. یہی کتاب صفحہ نمبر 312 کہتا ہے اللہ نبی کیوں نہیں بھیجتا؟ کیا اللہ کی زبان پہ چھالے پڑ گئے؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کو گالی بکی. یہی کتاب تذکرہ صفحہ نمبر 192 کہتا ہے میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا بن گیا. میں نے یقین کیا کہ نعوذ باللہ میں خدا ہی بن گیا. استغفر اللہ. غرض کے یہ سارے دلائل اسمبلی میں پیش کیے گئے جن کی بیس پہ ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. یہ پہنچے فیڈرل شریعت کورٹ. صرف 2-4 مہینے بعد سنیے. یہ پہنچے فیڈرل شریعت کورٹ اور یہ ہم پہ ظلم ہو گیا ہے, ہمیں کافر کہا گیا ہے. ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. سر آپ کی میرے بھائی چٹا صاحب کہتے ہیں جانتے ہیں آپ کی سر فیڈرل شریعت کورٹ نے قادیانیوں کے خلاف ایک تاریخ ساتھ فیصلہ دیا PLD 1985 FSCA. اس کے اندر یہ کتاب کا حوالہ پیش کیا گیا جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 380 بکتا ہے لکھتا ہے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے بعد رسول پاک کی اطاعت نہیں ہے, اللہ کے بعد رسول پاک کی شان نہیں ہے. کہتا ہے بلکہ انگریز ہے, برٹش گورنمنٹ ہے. استغفر اللہ. اور آپ کی فیڈرل شریعت کورٹ نے لکھا کہ جو لعنتی یہ کہے اللہ کے بعد رسول پاک نہیں ہے بلکہ انگریزوں کا درجہ ہے, یہ مسلمان نہیں بدترین کام ہے. کوئی شک ہے؟ یہ پہنچے سر لاہور ہائی کورٹ اور یہ ہم پہ ظلم ہو گیا ہے, ہمیں کافر کہا جاتا ہے. ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. میرے بھائی جٹا صاحب تشریف لائے. بشیر صاحب کے ماشاءاللہ بیٹے ہیں. بشیر صاحب کا بڑا جٹا صاحب کی بڑی خدمات ہے ختم نبوت کے لیے. اللہ سلامت رکھے, بولو آمین. لاہور ہائی کورٹ کے سابق قائم مقام چیف جسٹس جناب محترم جسٹس میاں نذیر اختر صاحب, ان کی سر کورٹ میں ایک معاملہ آیا. آپ نے قادیانیوں کے سارے کیس کی سماعت کی. تاریخ 7 فیصلہ لیا. وہ فیصلہ 1992 PCR.LJ پیج نمبر 2351. اس میں لاہور ہائی کورٹ کے سابق قائم مقام چیف جسٹس نے یہ کتاب کا حوالہ پیش کیا جلد نمبر 19 پیج نمبر 194. کہتا ہے مرزا قادیانی قضا بکواس کرتا ہے, ہمیں تانا مارتا ہے تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بنا دیا اور تمہارا ورد حسین ہے. ہمیں کہتا ہے تم حسین کا نام لیتے ہو, حسین کی شان بیان کرتے ہو, حسین کی منقبت کرتے ہو. کہتا ہے بس یہ ذکر حسین کرنا اسلام پہ ایک مصیبت ہے. آگے بکواس کرتا ہے کستوری کی خوشبو کے پاس گوں کا ڈھیر ہے. استغفر اللہ. کہتا ہے میں کستوری امام علی مقام کو ننگی داڑھی رکھتا ہے, جنت کے نوجوانوں کے سردار کو, شہید کربلا کو, خاتون جنت کے لفظ دیگر کو, حیدر کرار کے پیارے بیٹے کو اور نواسہ رسول کو, آل رسول کو, جو اتنی بڑی گالی نے چیف جسٹس نے کہا یہ مسلمان نہیں بدترین کافر ہے نہیں. صحیح کہا. جو امام علی مقام کے بارے میں بولو میرے بھائی, اتنی بڑی بکواس کرے, کیا یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ آخری بات, یہ پہنچے سپریم کورٹ. الحمدللہ اللہ نبی کے کرم سے میں نے پورے پاکستان میں 100+ بار ایسوسیشن وہاں جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے. لاہور ہائی کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ تک, اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سندھ ہائی کورٹ کراچی تک, بلکہ تاریخ میں پہلی بار ہم نے سینٹرل جیلوں میں جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے. آپ کی CSS اکیڈمیز میں جا کے, آپ کے بڑے بڑے پولیس کے محکمے میں بھی جا کے ہم نے الحمدللہ یہ پروگرام کیے, جہاں ہم نے یہ سارے ریفرنسز دکھائے. لوگوں نے توبہ کی, آج کے بعد مردیوں سے تعلقات نہیں رکھیں گے. یہ دشمن ہیں اللہ کے, دشمن ہیں اللہ کے حبیب کے, دشمن ہیں صحابہ کے, دشمن ہیں اہل بیت کے. جو ان کا دشمن ہے ہمارا بھی کچھ لگتا. سپریم کورٹ پہنچے, آخری بات, ٹائم ختم ہو چکا. اور جی ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں. پہلے کافر کہا گیا, فیڈرل شریعت کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے بھی کافر کہا, کوئٹہ ہائی کورٹ نے بھی ہمیں کافر کہا. ہم
تو مسلمان ہیں, ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں, فنڈامنٹل رائٹ ہیں ہر شخص کے. ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کدھر گئے؟ سر سپریم کورٹ کا میرے بھائی جگتا صاحب جانتے ہیں, لارجر بینچ بیٹھا 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار پیج نمبر 1718 سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے اس فیصلے کے اندر یہ کتاب کا حوالہ اور کیا. کتاب کا نام روحانی خزائن, جلد نمبر 18, لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب, پیج نمبر 207. قرآن پاک کی سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ جس میں اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے. یہ آیت لکھنے کے بعد نیچے کہتا ہے اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا, مجھے رسول کہا. کہتا ہے قرآن قادیان میں اللہ نے دوبارہ نازل کر دیا اور جہاں جہاں قرآن میں محمد کا تذکرہ ہے, محمد کا ذکر خیر ہے, وہاں وہاں نعوذ باللہ کہتے ہیں محمد سے مراد میں مرزا قادیانی ہوں. استغفر اللہ. سپریم کورٹ نے کہا حقوق مانگنے آئے ہو, دباؤ آؤ, دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے. تم نے اللہ کی عزت پہ حملے کیے, تم نے نبیوں کی عزت پہ حملے کیے, تم نے ختم نبوت کو گالیاں بکی, تم نے امام علی مقام کے بارے میں بکواس کی, تم دھوکے باز کافر ہو. اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا اگر قادیانیوں کو ان نظریات کی اشاعت کرنے کی, تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی جائے, اس کا مطلب ہے ایک اور سلمان رشدی تخلیق کرنے کے مطابق ہوگا. سپریم کورٹ نے کہا تم عام کافر نہیں, کائنات کے سب سے بڑے کافر ہو. بس آپ دوستوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے, ہم نے انشاءاللہ یہ جو قوانین ہمارے بڑوں نے بنائے ہیں انشاءاللہ ہم نے مرتے جب تک ختم نبوت کا پہرا دینا ہے. ان قوانین کا بھی انشاءاللہ پہرا دینا ہے, دے دے. میں پچھلی بار بھی آپ کے اس علاقے میں آیا تھا, ابھی ٹائم ختم ہو چکا. مجھے بھائی نے گورنر صاحب نے میرے خصوص کہا تھا آخر میں چند جملوں میں اپنا تعارف کروا دیجیے گا. میرے بھائی, میرا سارا پریوار, میری ساری فیملی, بیسیکلی میں جرنلسٹ ہوں, پنجاب پریس کونسل کا ممبر ہوں, رائٹر ہوں, کولمسٹ ہوں, ٹی وی پروگرام بھی کرتا ہوں. لیکن میرا سب سے بڑا تعارف یہ ہے اللہ رسول کا مجھ پہ کرم ہوا. میرا سارا خاندان, میرا دادا, میری دادی, میرا باپ, والدہ, بھائی بہن سب کے سب قادیانی تھے. لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا. میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے, صدر رہے. اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا. میرے خاندان میں سب سے پہلے رحمت کا, بارش کا پہلا قطرہ مجھے بنا دیا. ایک رات سویا, میرے مقدر جاگ پڑے, خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے. کریم آقا نے ایسی نگاہ کرم فرمائی, قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے اجالوں میں داخل فرما دیا.